میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک سے متعلق زبردست روایت سماعت فرمائیے، اللہ اکبر۔ سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سنا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سنا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام ایک امن پسند، سچا، پیارا اور کامل مذہب ہے۔ دین اسلام اپنی لاجواب خوبیوں کے سبب ہمیشہ ہر دور میں غالب رہا ہے اور غالب رہے گا انشاءاللہ۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کی دینی، دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی، اخلاقی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، معاشی، مثلا مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے، ان کی خیر خواہی اور دلجوئی کرنے کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کے بیان میں دلجوئی کے فضائل کے بارے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ دل جوئی کی فضیلت پر احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال بھی پیش کیے جائیں گے۔
ہمارے بزرگان دین کیسی کیسی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، اس کے بھی کچھ واقعات بیان ہوں گے، اور کن کن امور سے ہم مسلمانوں کی دلجوئی کر سکتے ہیں یہ بھی بیان کیا جائے گا. یعنی ہم کیا کام کریں کہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے، دلجوئی ہو جائے، یہ بھی انشاءاللہ مدنی پھول بیان ہوں گے. اے کاش پورا بیان اچھی اچھی نیتوں اور مکمل توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے. آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی زبردست کتاب حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر 455 پر ہے کہ ایک فقیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھا. اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. افطاری کے لیے خوراک کی تلاش میں وہ گھر سے نکلا، لیکن افطاری کے لیے اسے کچھ نہ ملا. پھر وہ سناروں یعنی جولرز کے جو بازار ہیں ان میں داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے اور چاندی کے ڈھیر الٹ رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا سونا اور چاندی اس بندے کے پاس ہوگا. یہ فقیر اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہنے لگا، جناب میں حاجت مند ہوں، ممکن ہو تو مجھے 1 درہم یعنی چاندی کا سکہ قرض دے دیجئے، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خریدنا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. یہ سنتے ہی اس سنار نے اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا اور اس فقیر کو کچھ نہیں دیا. فقیر کا دل ٹوٹ گیا اور اس کے آنسو بہنے لگ گئے. وہ واپس آ رہا تھا تو ایک غیر مسلم پڑوسی نے اسے دیکھ لیا اور دکان سے نکل کر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو میرے فلاں پڑوسی سنار سے کچھ بات کر رہا تھا. فقیر نے کہا، جی ہاں، میں اس سے 1 درہم مانگ رہا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کی افطاری کا بندوبست کر سکوں، لیکن اس نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا. یہ سن کر غیر مسلم نے اس فقیر کو 10 درہم دیے، 10 چاندی کے سکے دیے اور کہا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. فقیر وہاں سے روانہ ہوا. وہ بڑا خوش تھا. جب رات ہوئی تو اس مسلمان سنار نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے. وہ جس نے فقیر کو نہیں دیا تھا. اللہ اکبر. قیامت قائم ہو چکی ہے. پیاس اور مصیبتیں یہ شدت اختیار کر چکے ہیں. پھر اس نے اچانک ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا جس کے دروازے یاقوت کے تھے. اس نے سر اٹھا کر کہا، اے اس محل کے مالک، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. تو اس سے ایک آواز سنائی دی. محل میں سے ایک آواز آئی کہ کل شام تک یہ محل تیرا تھا، لیکن جب تو نے اس حاجت مند کا دل توڑا اور اسے کچھ نہ دیا تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے غیر مسلم پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا ہے. جس نے اس حاجت مند کی حاجت روائی کی اور اس کو 10 درہم دیے. چنانچہ جاگنے کے بعد سنار گھبراتے ہوئے اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے. غیر مسلم نے پوچھا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا، کل شام تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیے تھے
ان کا ثواب 100 درہم کے بدلے مجھے دے دو. 100 درہم لے لو اور جو 10 درہم کا ثواب تھا وہ مجھے دے دو. اللہ اکبر. اس نے جواب دیا اللہ کی قسم میں 1,00,000 دینار کے بدلے بھی وہ ثواب نہیں دوں گا. 1,00,000 سونے کے سکے دو پھر بھی وہ ثواب نہیں دوں گا. بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں بھی داخل ہونے کی خواہش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تھا تو میں اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا. مسلمان سنار نے پوچھا آپ کو اس راز کی خبر کیسے ہو گئی؟ تو غیر مسلم نے جواب دیا اس کی خبر مجھے اس ذات نے دی ہے جو کسی بھی چیز کو کہتی ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس غیر مسلم نے ایک مسلمان کی دل جوئی کی. اللہ پاک کی مشیت کہ اس نے اپنے فضل سے اس دل جوئی کا اسے یہ صلہ دیا کہ اسے ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرما دیا. اللہ اللہ. میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی دل جوئی کی عادت بنانی چاہیے. دل جوئی، دلداری، غمخاری، غم گساری، یہ تمام الفاظ ہم مانا ہے، یعنی ان کا مطلب ایک ہی ہے. دوسروں سے ہمدردی کرنا، انہیں خوشی پہنچانا، ان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ سب دل جوئی کے معنی میں آتا ہے. الحمدللہ ہمارے دین میں دل جوئی کی بڑی اہمیت ہے. محلے فتنہ سے بچتے ہوئے جائز طریقے سے مسلمان مرد کا مسلمان مردوں اور اپنی محرمات اور بچوں کی امی، اسی طرح مسلمان عورتوں کا مسلمان عورتوں، اپنے محارم اور بچوں کے ابو کی دلجوئی کرنا، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بڑا ثواب والا کام ہے. ایسا کرنے سے جہاں آخرت اچھی ہوگی وہیں معاشرے میں بھی محبت بھری فضا قائم ہوگی. دوسروں کی دلجوئی کرنا کتنا بڑا اجر ہے، آئیے اس بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں. نمبر 1، فرمایا اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. فرمایا بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے. نمبر 3، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اور جب یہ آدمی مر جاتا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس کی قبر میں پہنچتا ہے، وہ فرشتہ قبر میں اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، اور آج میں تیرا دل بہلا کر پریشانی دور کروں گا. میں تجھے تیری حجت
یاد دلاؤں گا، میں نکیرین کے جواب میں تجھے ثابت قدم رکھوں گا، میں قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا، رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تیرا مقام دکھاؤں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دل جوئی کرنا اور مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا یہ ایسا کام ہے جس سے اللہ پاک اپنے بندے کو مشکلات سے بچانے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ آئیے دل جوئی سے متعلق بزرگان دین کے بھی کچھ اقوال سماعت فرمائیے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنی دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کی ہوگی۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی دل جوئی کرتے ہوئے فوت ہو گیا وہ شہید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے دلوں میں دوسروں کی دل جوئی اور دلداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ مقدس ہستیاں لوگوں کی دل جوئی کرنے کو اپنے دل کی راحت کا سامان بناتے تھے۔ آئیے اللہ والوں کے دل جوئی کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے مدنی پھول سنتے ہیں۔ ایک رات حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک خیمے پر پڑی۔ جب قریب گئے تو آپ کو کسی کے تکلیف میں مبتلا ہونے کی آواز آئی۔ اس خیمے کے باہر ایک شخص کھڑا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اس کا حال دریافت فرمایا، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ وقت سے ہی ملنے آیا ہے، البتہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سیدنا امیر المؤمنین کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کی، حضور زوجہ میری امید سے ہیں اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ جناب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا ام کلثوم بنت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ کیا ثواب کمانا چاہتی ہیں؟ اللہ پاک نے اسے خود تم تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اگر آپ راضی ہیں تو میں چلتی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم ضروری سامان لے لو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو اندر بھیج دیا اور خود اس شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ اس سے فرمایا آگ جلاؤ۔ اس نے آگ جلائی تو آپ نے ہانڈی اس کے اوپر رکھ دی۔ جب ہانڈی پک گئی تو دوسری طرف بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے اندر سے آواز دی، اے امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ کریم نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے لفظ امیر المؤمنین سنا تو ڈر گیا اور عاجزی کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔
آپ نے فرمایا جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو. پھر آپ نے ہانڈی اٹھا کر اپنی زوجہ محترمہ کو دی اور فرمایا خاتون کو کھانا کھلاؤ. پھر آپ نے اس شخص کو بھی کھانے کے لیے دیا اور فرمایا کل میرے پاس آ جانا, میں تمہاری ضروریات کو پورا کر دوں گا. جب وہ شخص صبح آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس بندے کو مال بھی عطا فرمایا اور اس بچے کا وظیفہ بھی جاری فرما دیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سنا آپ نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح ایک پریشان حال کی دستگیری فرمائی اور ان کی دلجوئی کا سامان کیا, اپنی نگرانی میں آگ روشن کروائی, اپنے ہاتھوں سے ہانڈی چڑھائی اور کھانے کی ترکیب بنائی, خود ہی کھانا نکال کر اپنی زوجہ محترمہ کے ذریعے اس عورت کے لیے بھیجا. غور کیجئے, یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. جی ہاں, یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یہ وہی فاروق اعظم ہیں جو یتیموں بے سہارا لوگوں کی خیر خواہی کے لیے راتوں کو جا کر دورہ فرمایا کرتے تھے. یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں. یہ وہی فاروق اعظم ہے جن کا فرمان ہے لو ماتت شاتن علی شط الفرات داعیتن, یعنی اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی لظننت ان اللہ تعالی سائری عنہا یوم القیامہ, تو مجھے اندیشہ ہے کہ بروز قیامت اللہ پاک مجھے اس کے بارے میں بعد پرس فرمائے گا. یہ وہی فاروق اعظم ہیں جو کہ اکیلے ہزاروں میل طویل سلطنت کے حکمران تھے. اللہ اکبر. یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کا نام سن کر کیسر و کسرا پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. اتنی بلند شان, اتنی عظیم شوکت ہونے کے باوجود امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کی کیسی دلجوئی فرمایا کرتے تھے, کس انداز میں لوگوں کے دل خوش فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اتنے عظیم مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کی خیر خواہی کرتے تھے. اس واقعے میں ہمارے لیے یہ بھی درس ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی تکلیف میں ہو یا کسی معاملے میں اسے ہماری ضرورت ہو تو ہمیں اس کی پریشانی دور کر دینی چاہیے. اگر پریشانی دور کرنے کی قدرت ہے تو پریشانی دور کر دینی چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے دل خوش کرنے چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, یہ دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. ایمانداری سے بتائیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, غور فرمائیے کہ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ پہلو آ جائے تو ہمارا معاشرہ کیسا پرامن اور زبردست بن جائے. ہمارے ہاں حال کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, پہلے ہی مر رہا ہے اس کو اور مارو. ہمارے معاشرے میں کیا بات ہو رہی ہے کہ مرتے کے منہ میں پانی بھی نہ ڈالو. ہمارے ہاں کیا بات ہو رہی ہے, کوئی مرتا ہے مر جائے, کوئی مصیبت میں ہے تو مصیبت میں رہے, جو بھی ہو ہمارا کام بننا چاہیے. ہم کیا پریشانی کسی کی دور کریں, ہم تو خود ہی بڑے پریشان ہیں. میرے بھائی کسی کی پریشانی دور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی دور کرنے کے اسباب پیدا فرما دے گا.
آج کے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ہمارے اسلاف کا وہ سبق جو ہم بھول چکے ہیں ہمیں یاد دلا رہا ہے، بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی دلجوئی کرنی ہے۔ اگر کسی کا دکھ دور نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف بھی نہ دی جائے۔ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو تکلیف بھی نہ دیں، اس کو ذلیل بھی نہ کریں۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس کوئی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہیلو بھائی، پریشان ہو تو میں کیا کروں، میرے پاس پیسے ویسے نہیں دینے کے لیے۔ اس نے کہا آپ میری بات تو سن لیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو دیکھا ہے، آپ مجھے نیک بندے لگے ہیں، میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا نہیں، میرا دعا کریں میرا گمشدہ بچہ مجھے مل جائے۔ ہر بندہ جو بیچارہ آ رہا ہے کچھ بتا رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بھیک مانگ نہیں آ رہا ہے، کم از کم بات سن تو لے۔ سننے کے بعد اگر حل کر سکتے ہیں تو حل کر دیں، حل نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا بولیں بھائی ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا کر دیں۔ لیکن مسلمان کے ساتھ کیا کی جائے، خیر خواہی کی جائے۔ دعا کرنا یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرت امام حسن مجتبی کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ اللہ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا ہے، کیا بات رضا اس چمنی ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنی ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اللہ، میرے حضور کے جگر گوشے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ایسے مساکین کے پاس سے گزرے جو راستے میں بیٹھے لوگوں سے سوال کر رہے تھے اور زمین پر بکھرے ہوئے روٹی کے بچے کچے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد عرض کی، اے نواسہ رسول ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے کنہیں؟ انہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے کنہیں؟ انہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لال ہیں۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے، سٹیٹس دیکھیں، مقام دیکھیں کنہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دعوت دینے والے مسکین لوگ۔ اللہ اکبر۔ آئے آئے، انہوں نے کہا حضور کھانا تناول فرمائیے۔ جب انہوں نے کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا، اللہ بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ کچھ کھانا تناول فرمایا۔ آپ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ لقمے تناول فرمائے، لیے کچھ کھایا، اور جاتے ہوئے انہیں سلام کیا اور فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ انہوں نے عرض کی حضور جیسے آپ فرمائیں۔ آپ نے انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں عمدہ کھانا کھلایا اور خود بھی ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن مجتبی سید الاشقیاء، حسن مجتبی سید الاشقیاء، راکب دوش عزت لاکھوں سلام، راکب دوش عزت لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، غور کیجئے،
نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عمدہ اخلاق والے تھے۔ باوجود بلند مرتبہ ہونے کے ان مسکینوں اور غریبوں کی دلجوئی کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بدلے میں انہیں بھی اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اس واقعے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی صرف امیروں کے ساتھ نہیں بلکہ فقیروں کے ساتھ بھی پیار، الفت اور محبت بھرا برتاؤ کرنا چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے مقام سماعت فرمایا ہے، کیسے بلند مرتبہ امام ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان غریبوں اور مسکینوں کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں صورتحال کتنی عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ آج اگر کسی کم ظرف یعنی کم حوصلے والے کو کوئی دنیاوی منصب مل جائے تو اس کا مزاج آسمان پہ چلا جاتا ہے، اور اس حقیر دنیا کا عارضی عہدہ ملنے کے بعد بعض لوگوں کے زمین پر پاؤں نہیں جمتے، کپڑوں کے ساتھ ساتھ بعضوں کی گردنیں بھی اکڑ جاتی ہیں۔ ایسے میں اپنے ساتھ رہنے والوں کو یوں بھلا دیا جاتا ہے جیسے ان کے ساتھ کبھی تعلق ہی نہیں تھا، اور اپنے عزیزوں کو یوں نظر انداز اور اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے ان کے ساتھ کبھی جان پہچان ہی نہیں تھی، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوستوں سے ایسا رویہ رکھا جاتا ہے جیسے ملازم ہوں۔ سخت افسوس کہ بعض نادان تو اپنے محسنوں یعنی احسان کرنے والوں کو بھی آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ کہیں عہدہ ملنے کے بعد تکبر کی سیڑھی جہنم میں نہ گرا دے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر، گر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر، سن لو جنت حرام ہوتی ہے۔ لہذا عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی منصب اور دولت کے ملنے پر قیمتی لباس پہنتا ہے، کسی وجہ سے لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے، تب بھی ہمیں اس کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص کو تو کوئی منصب مل گیا ہے اور یہ بڑا مغرور ہو گیا ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا وغیرہ۔ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کی ہمیں اجازت نہیں۔ بدگمانی گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے بچنے اور ہمیشہ عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عاجزی کی فضیلت پر مبنی دو فرامین مصطفیٰ سماعت فرمائیے۔ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے تو اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ فرمایا اللہ پاک عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، مولا مجھے بچانا، یا رب بنا دے پیکر، یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے پیکر، تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دلجوئی کے واقعات سن رہے تھے۔ ان واقعات کو سن کر یوں لگتا ہے کہ دوسروں کی دلجوئی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ غزالی زمان
راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ بھی دلجوئی کی عادی تھے. آپ زبردست عالم دین اور اللہ کے ولی تھے. آپ صحیح معنوں میں اخلاق نبوی کا عملی نمونہ تھے. غریب پروری، رحم دلی، ہمدردی، خیر خواہی اور مہربانی سمیت کئی عمدہ اوصاف میں آپ اپنی مثال آپ تھے. منقول ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے اپنے بھانجے کی شادی میں کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو انوائٹ کیا اور نکاح پڑھانے کی درخواست کی. آپ نے درخواست منظور فرما لی. نکاح کے لیے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت طے کیا گیا. بارات آنے میں دیر ہو گئی. وہ صاحب مغرب کے بعد آپ کو لینے پہنچے تو آپ نے فرمایا حاجی صاحب آپ نے تو عصر کے بعد نکاح کا فرمایا تھا اور اب تو مغرب کی نماز بھی ہو چکی ہے. اب میرے پوتے کا عقیقہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں. تو ان صاحب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی عالی جا کچھ دیر ہو گئی ہے، آپ کرم فرمائیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو. ابھی آپ نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے. صاحب زادوں نے عرض کی ابا جان کپڑے تبدیل فرما لیں. تو آپ نے فرمایا ابھی آ جاتا ہوں. آپ نے اطمینان سے نکاح پڑھایا، طویل دعا مانگی. ان صاحب کا بیان ہے کہ آپ کو جلدی واپس جانا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اس کے باوجود اتنا وقت عطا فرمایا کہ ہم سب کا دل بے حد خوش ہو گیا. اسی طرح ایک عالم صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ملتان شریف شہر کے اندرونی علاقے میں ایک غریب آدمی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے حصول برکت کے لیے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے. اللہ اکبر، صدقے جاؤں. عرض کرنے لگا حضور گھر میں غریب آدمی ہے کہ میں نے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، آپ تشریف لائیے اور ہمیں اپنا پیارا پیارا بیان سنائیے. علامہ کاظمی شاہ صاحب نے اسے عشاء کے بعد کا وقت عطا فرما دیا اور اللہ اکبر وعدہ فرما لیا. مدنی چینل کے ناظرین اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ میں بھی عشاء کے بعد ساتھ ہو لیا اور اس شخص کے مکان پر پہنچے تو وہ ہمیں اپنے گھر کی دوسری منزل پر لے گیا. اس وقت صرف 4-5 افراد تھے. یہ تھا وہ اجتماع جس سے غزالی زمان بیان فرمانا تھا. اللہ، وہ شخص غربت کی وجہ سے کچھ بھی نہ دے سکا، لیکن آپ مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ واپس تشریف لائے اور راستے میں مجھ سے فرمایا اگر میں اس وقت تقریر نہ کرتا تو اس شخص کی کتنی دل شکنی ہوتی اور اب وہ شخص میرا بیان سن کر کتنا خوش ہوا ہوگا. یہ ہمارے اسلاف کرام کا انداز ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اور آج یہی محبت بھرا انداز، یہی محبت بھرا طریقہ کار دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اپنانے کی ترغیب دے رہا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. تو آئیے ہم سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مسلمانوں کی دلجوئی کرنے والے بنیں گے. انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کا دل خوش کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے دل خوش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کے دل میں خوشی کو داخل فرمائے گا. کتنا بڑا ثواب ہے. تو انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اور یہ اچھی باتیں اپناتے رہیں گے اور ان پر عمل بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ
بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ